علامہ صاحب رمضان المبارک ہمیں صلہ رحمی کا سبق دیتا ہے، سب سے پہلے صلہ رحمی کا ہمیں سبق دیتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو پبلک ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمیں ان پر کس طرح صلہ رحمی کرنی چاہیے؟ کوئی آسان کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو مجھ جیسا عاجز بندہ بھی کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا، اور آج اتنی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اتنا روحانی ماحول لگ رہا ہے اس گفتگو کے حوالے سے کہ اس قسم کے موضوعات بہت کم ہمارے معاشرے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے صلہ رحمی کی بات کی جی، تو اس سے پہلے جو مولانا یہاں تشریف فرماتے ہیں جی نوید عباسی صاحب، وہ بھی کسی حد تک صلہ رحمی کے ہی حوالے سے اسی پر گفتگو بات کر رہے تھے۔ دیکھیے رحم کہتے ہیں کہ جو ماں اور باپ کے رشتہ دار ہوں نا، ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رحمی رشتہ دار ہیں، اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ہمارے جو رشتہ دار بنتے ہیں، چاہے وہ ہماری بہن ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، ایون چاہے وہ ہمارے چچا ہوں، پھپھی ہوں، خالہ ہوں، ماموں ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ نادار ہیں، اگر وہ مستحق امداد ہیں، تو ہم ان کی سفید پوشی اور ان کی عزت کا بھرن بکتے ہوئے حتم المقدور جو کچھ ہم حسب استطاعت ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم وہ کریں۔ یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی کہ ہم نے اپنے رحم مادرگاہ اور اس سے منسلک و متصل جو لوگ تھے، ہم نے ان کا خیال کرتے ہوئے اپنی رشتہ داری کو، اپنی قرابت داری کو ان کے ساتھ ہم نے نبھایا۔ اور اس کے لیے مختلف قسم کی حدیث، اور آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ کہ خمس بھی جو دیا جاتا ہے وہ رسول کائنات اور ان کے اقربا کے حوالے سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ مال غنیمت یا آپ کی جو سال بھر کی بچت ہے، جو بھی کچھ ہے، اس میں سے آپ 5واں حصہ رسول اللہ، رسول اور ان کے رسول کی قرابت داروں کی آپ نکالیں۔ جس سے کہ مفتی صاحب یا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرابت داروں کا حق پہلے ہوتا ہے، تو جو رشتہ دار ہیں ہمارے، جو ہمارے رحمی رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہم پر بہت پہلے ہے اور واجب ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا کوئی دور کا ماموں، ہمارا کوئی دور کا چچا اگر نادار و مستحق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نفقہ ہم پر واجب نہیں رہا، اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ چونکہ وہ نادار و مستحق ہے اور اب اس کے لیے کوئی امداد دینے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی میرا دور کا چچا، دور کا ماموں، دور کی خالہ، دور کی پھپھی کوئی موجود ہیں، تو مجھ پر ان کا، اگر میں صاحب استطاعت ہوں، مخیر ہوں، تو مجھ پر ان کا نفقہ، ان کے ایکسپنسز، قوت لا یموت کی جو ان کی ضرورت ہے، وہ مجھ پر واجب ہو جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ وہ مجھ پہ فرض ہو جاتے ہیں، اور اگر میں ان کو مدد نہیں کر رہا، اپنی واجب کو پورا نہیں کر رہا، تو میں خدا کے ہاں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں یہی تھا نا کہ پڑوسیوں کا ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمسایہ ماں کا جایا، لیکن وہ ماں کا جایا ہے، ماں کا پیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی پڑے گی، بیکاز دے آر آور بلڈ ریلیٹیوز، وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دور دور کے کیوں نہ چلے جائیں۔ پڑوسی کی ہم ضرور مدد کریں گے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم رشتہ دار کو پہلے ترجیح دیں گے اور اس کے بعد پڑوسی کو ترجیح دیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار سے زیادہ ہمارا پڑوسی بہت مستحق ہے، تو روایتوں کے جملے یہ بھی ہیں، حدیث یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا سو جائے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روایتوں کے جملے تو ہمیں یہ بھی ملتے ہیں، حدیث تو ہمیں یہ بھی ملتی ہیں۔ تو جب جو پڑوسیوں کے حقوق آ رہے تھے، ہمسایوں کے حقوق کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اور رسول کائنات ختمی مرتبت سرتاج الانبیاء یہ ان آیات کو پیش کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کہ یا رسول اللہ، اتنے ہمسایوں کے حقوق کہ آپ نے اتنے بتا دیے کہ ہمیں تو یہ شبہ ہونے جا رہا تھا اور یہ اندیشہ ہونے جا رہا تھا، انسان تو ہے نا صاحب، ابھی ہمیں تو یہ اندیشہ ہونے جا رہا تھا کہ کہیں ان کو ہماری وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنے حقوق ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ تو ہماری وراثت میں شامل ہیں۔ پڑوسی تو وراثت میں شامل نہیں ہے، لیکن رشتہ دار کیا ہے، ہماری وراثت میں شامل ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہوں۔ اگر بہن بھائی نہیں ہیں ہمارے، یعنی اولاد نہیں ہے، تو پھر بھائی بہن ان لوگوں کو جائے گی، اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی اولادوں کو جائے گی، وہ نہیں ہیں تو ان کی اولادوں کو جائے گی، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا صلہ رحمی ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم اللہ کے ہاں جواب دیں۔ واہ واہ،
بہت خوبصورت گفتگو کی جناب علامہ عباس جعفری صاحب نے، اور بہت آسان طریقے سے آپ کو بتایا کہ صلہ رحمی ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. اور رمضان تو ہمیں سبق دیتا ہے، ظاہر بہت برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، اس میں تو ایک نیکی کا اجر بھی بہت زیادہ ہے.